ہم اصل میں روشنی کے طالب نہیں ہیں، ہم نے روشنی کو اندھیرا سمجھ لیا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہم نے روشنی کو اندھیرا سمجھ لیا ہے۔ دین کو ہم مشقت سمجھتے ہیں، اور الفاظ تو مناسب نہیں ہے لیکن ایک مصیبت، ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور بوجھ کا لفظ تو ہے قرآن میں۔ منافق جو ہے وہ دین کو یا دینی اعمال کو بوجھ سمجھتا ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، بوجھ سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اندھیرے سے روشنی کی طرف، بہت اہم موضوع ہے، اور اس کو جاننا ضروری ہے۔ اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے؟ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، یعنی اس کو زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر کے اور آخرت کو سامنے رکھ کر، یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا میں تیاری کے لیے اس کو بھجوایا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ تو اندھیرا کیا ہے؟ دیکھیں، اپنے آپ کو نہ جاننا، اپنی حقیقت کو نہ جاننا، یہ اندھیروں میں شمار ہوتا ہے، اندھیرا ہے۔ انسان کی جب یہ دنیا میں آیا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ پھر اس کا جو جس بدن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، اور اس میں جو عقل ہے، یہ محدود ہے، لیکن ہماری منزل لامحدود ہے، محدود نہیں ہے۔ اب محدود کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اپنی حقیقت کا، اپنی منزل کا۔ تو یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو یہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، یا اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ان علینا للہدیٰ، انسان کو روشنی اور ہدایت دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو پہلے تو اس بات پہ آپ غور کریں کہ ہم نے اندھیروں کو کیوں اپنی منزل بنا لیا ہے۔ ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے، ہم کیوں اندھیروں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اور اس پہ بہت سوچنا چاہیے کہ ہماری منزل تو دنیا نہیں ہے۔ دنیا یا میٹیریل، یہ تو اندھیرے ہیں اور محدود ہیں۔ میٹیریل جتنا بھی ہے تو یہ محدود ہے، لیکن ہماری منزل محدود نہیں ہے، ہماری منزل لامحدود ہے۔ اور یا اگر میں یہ کہوں، الفاظ کو بدل لوں سمجھ کے لیے، تو ہماری منزل ظاہر نہیں ہے، ہماری منزل وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، جو کہ باطن ہے، جس کا تعلق باطن سے ہے۔ تو جو بھی، یعنی جس چیز کا تعلق میٹیریل سے نہ ہو تو ہماری عقل میں تو وہ آ نہیں سکتی، یعنی اس کی ماہیت یا جو بھی اس کے متعلق ہے، تو وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ ان علینا للہدیٰ، انسان کو میں ہدایت دوں گا۔ اور آج کے مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس پر آپ غور کریں کہ ہم نے اندھیروں کو کیوں منزل بنا لیا ہے، اور اندھیروں کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں، اور اندھیرے کی طرف رخ کیوں کر لیا ہے، اور اندھیروں کو کیوں کامیابی سمجھ رہے ہیں ہم۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے، اس پر آپ نے سوچنا ہے۔ ہم سب کی سوچ ظاہر کی طرف ہے، مٹیریل کی طرف ہے، مادیات،
تو یہ تو یعنی غیر مناسب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف روشنی نازل کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور نازل کیا ہے، علم کا نور ہے، روشنی ہے وہ، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہماری منزل ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے، لہٰذا اس تک پہنچنے کا، منزل کا تک پہنچنے کا طریقہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. تو لہٰذا جو پہلی وحی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وہی اس لیے نازل ہوئی کہ انسان کو وہ علم دیا جائے جو اس کو نہیں معلوم تھا. تو یہ ایک بات، یہ دیکھیں وہ حقائق ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں اپنے الفاظ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے ما یأتیہم من ذکر من ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جو نصیحت بھی آتی ہے نئی نئی، لیکن یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب یہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں نا، لیکن میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جو حق کے متلاشی نہیں ہیں، اور ہماری ساری سننا سنانا یا جو بھی ہم کرتے ہیں تو وہ روایتی ہے. ظاہری طور پہ ہم حقیقت کے متلاشی نہیں ہیں، ہم روشنی کے طالب نہیں ہیں، ہمیں اندھیرے روشنی معلوم ہوتے ہیں. تو جو اندھیروں کی بات کرے اس کی بات کو تو آپ خوب غور سے سنتے ہیں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کرتے ہیں. فضول سی پوسٹ ہوگی، اس پر کمنٹس کی بہار ہوگی، لائکس کی بہار ہوگی، فضول نان سینس. لیکن بس یہ ہے کہ لوگ تو اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جتنے بھی آپ دیکھ لیں جو یوٹیوب جن کو بٹن بھجواتا ہے، تو وہ اس لیے بھجواتا ہے کہ ان کے فالوورز زیادہ ہیں اور ویوز زیادہ ہیں، لائک زیادہ ہیں. تو وہ کون ہیں لوگ؟ دنیا کی باتیں، کیا موضوعات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو ہم اصل میں روشنی کے طالب نہیں ہیں، ہم نے روشنی کو اندھیرا سمجھ لیا ہے. یہ بات غور طلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہم نے روشنی کو اندھیرا سمجھ لیا. دین کو ہم مشقت سمجھتے ہیں، اور الفاظ تو مناسب نہیں ہیں لیکن ایک مصیبت، ایک بوجھ سمجھتے ہیں. اور بوجھ کا لفظ تو ہے قرآن میں. منافق جو ہے وہ دین کو یا دینی اعمال کو بوجھ سمجھتا ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، بوجھ سمجھتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں جو کامل دین ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، وہ ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اصل میں ہم زندگی دنیا کے لیے اور اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. انسان نابینا ہے، اندھیرے میں ہے. یہ دونوں الفاظ ہیں اور دونوں صحیح ہیں. پیدائشی طور پہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، یہ اندھیرے میں ہے، نابینا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کو ظاہر نظر آ رہا ہے، اور ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے. ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے آئیڈیل جو ہے اس وقت وہ ظاہر ہے، جیسا بھی ہو لیکن آئیڈیل ہے اس کے سامنے. اس کے منصوبے، اس کی امیدیں، اس کی توقعات ساری ظاہر کی ہیں. یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے اور زندہ رہنا چاہتا ہے. اس کی تمام خوشیاں ظاہر تک محدود ہیں، اس کی پریشانیاں بھی ظاہر کے لیے ہیں. تو یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے. دیکھیں، ہمیں اگر عقل نہ ہوتی تو میں آپ سے نہ کہتا یہ ساری باتیں، لیکن عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ کو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہوگی. آپ کو ساری توجہ جو ہے اپنی حقیقت اور اپنی منزل کی طرف کرنی ہوگی. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر
انسان نقصان میں رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.